امریکہ میں رہتے ہوئے مسلمان یہاں پہ بہت اقلیت میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر جو مسلمان یہاں آئے وہ زیادہ تعلیم کے ذریعے کے حاصل کرنے کے لیے یا اپنے معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، تو کیا ان کے لیے بھی دعوتی کام اتنا ہی ضروری ہے؟ دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اقلیت اور اکثریت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے۔ بھلے لوگ ہمیشہ اقلیت ہی میں ہوتے ہیں، اور پتھریں، کنکر، پتھر یہ تو بہت ملتے ہیں، لیکن موتی اور ہیرے ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو بہت تھوڑے ہیں، جو قلیل ہیں تعداد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا تو وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی عجیب دعا کر رہا ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو وہاں ٹھہرے، جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ تم کیسی دعا کر رہے تھے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین کبھی قرآن پڑھا بھی ہے آپ نے؟ تو انہیں اور حیرت ہوئی کہ بھائی مجھے چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے کہاں قرآن میں آپ نے پڑھا یہ دعا پڑھی؟ کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ قرآن میں تو ہے، تو میں ان شکر گزار بندوں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اقلیت ہی کے لوگ کام کرتے ہیں اگر انہیں شعور ہو جائے کہ ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ان اقلیت ہی کی بات ہمیشہ مانی جاتی ہے۔ اقلیت ہی میں ہم آئے تھے ہندوستان میں، لیکن اقلیت میں آنے کے باوجود ہم نے وہاں کام کیا، ہم نے وہاں تہذیب دی، وہاں ادب دیا، وہاں تعلیم پھیلائی، توحید کا درس دیا، اور اب ہمارا ذکر کیے بغیر ہندوستان کی تاریخ نہیں لکھ سکتا کوئی۔ ہم نے اقلیت میں رہ کر یہ سارے کام کیے، اور اب جگہ جگہ ہمارے نشانات، ہماری علامتیں، ہماری شناخت اور ہماری شناخت کی چیزیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے چپے چپے پر ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے وہاں کام کیا ہے۔ اور آپ نے یہاں امریکہ میں ایک کتاب دیکھی ہوگی، ورلڈ بک نام ہے اس کا، شاید انسائکلوپیڈیا ہے، اور 20 جلدوں میں ہے وہ۔ یہ ہائی اسکول کے اسٹینڈرڈ کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس کی 15ویں جلد میں 78 پیج پر میں نے دیکھا کہ پاکستان کا ذکر ہے، اور پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہیں پر اس کتاب میں ایک تصویر دی گئی ہے، اور تصویر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا تعارف اس طرح ہو رہا ہے کہ گویا یہ وہ ملک ہے جہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح اس امریکہ میں آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں بھی جلد وہ دن آنے والے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ بھی ہمارے تذکروں سے منور مزین ہوگی انشاءاللہ، اور یہاں بھی لوگ یہ تذکرہ کریں گے کہ اس ملک میں مسلمان آئے تھے کبھی، اور یہ وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں نے آ کے مسجدیں بنائیں، سینٹر بنائے، حلال ذبیحہ کا رواج ڈالا، اور اسلام کی تعلیم دی اور توحید کا درس دیا۔ انشاءاللہ اس ملک کا بھی تذکرہ ایسا ہوگا۔ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ لوگ آئے تھے ڈالر کی فکر میں، اپنے کل کو آج سے اچھا بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو درست کرنے کے لیے، روزی فراوانی سے حاصل کرنے کے لیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ روزی فراوانی سے حاصل کرنا، اپنے مستقبل کو شاندار بنانا، روزی میں کشادگی کی فکر کرنا، یہ کوئی جھجکنے کی بات اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا ہی چاہیے ہر شریف انسان کو، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ البتہ اتنا مشورہ ضرور ہے اس ملک میں آنے والوں کو کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیت بدل دیں۔ آئے تو تھے آپ ڈالروں کے لیے بے شک، لیکن اب نیت بدل دیں، اور نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ڈالر بھی کمائیں گے، اور انشاءاللہ
انسانوں کے دل بھی جیتیں گے دعوت اسلامی کے ذریعے. اگر یہ نیت بدل لیں تو نیت بدلنے سے بہت بڑا انقلاب زندگی میں آ جاتا ہے. فجر کی نماز میں ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. جو سنتوں میں پڑھتے ہیں وہی فرضوں میں پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے 2 فرض رہ جائیں اور آپ 1000 سنتیں پڑھ لیں تو اس کا بدل تو نہیں ہوں گے. فرض پڑھیں گے تو فرض ادا ہوں گے. اور فرض دونوں میں کیا ہے؟ دعاؤں کا تو ہے نہیں. سورہ فاتحہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں وہی سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی دعائیں وہی، اذکار وہی، سب کچھ وہی، صرف نیت کا فرق ہے. نیت میں بدل لیں آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی ہو جائے گی. اور اگر یہاں کے لوگ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام بھی کریں گے اور ڈالر بھی کمائیں گے تو ان کے ڈالروں میں بھی خیر و برکت ہوگی. اور اس نیت کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی خیر و برکت انشاءاللہ ہوگی. ملتا ہوا ایک اور سوال کروں ارشاد. کہ آپ امریکیوں سے زیادہ امریکہ دیکھ چکے ہیں، مختلف شہروں میں آپ جاتے ہیں، مسلم کمیونٹی سے ملتے ہیں، ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں. صحیح. تو آپ کو امریکہ، کینیڈا میں اسلام کا کیسے مستقبل نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ، اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے تو دنیا کے جس خطے میں گیا ہوں اور جس ملک میں بھی گیا ہوں، مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے. ابھی پچھلے سال تک 2-3 مرتبہ میں جاپان بھی گیا اور اس سے پہلے بھی گیا، اور ملکوں میں بھی جانا ہوا. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ملک خدا کا ہے اور خدا کے بندوں کے لیے ہے. اب یہ ہماری کمی یا کمزوری یا کم فہمی ہے کہ ہم اسے دوسروں کا ملک سمجھتے ہیں. ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست. ہر ملک میں اسلام کا مستقبل تابناک ہے، شاندار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوششیں کریں، اور اگر ہم نئی کوششیں کریں گے تو دین تو بہرحال وہاں بھی پھیلے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم نہیں کرو گے یہ کام تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب پھر وہ تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں گے، وفاداری کریں گے. تو ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی کہ ہم اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں اور یہ کام کریں، اور کہیں بھی کسی ملک میں بھی مایوسی نہ اوڑیں اپنے اوپر، بلکہ ہر ملک میں حوصلہ رکھیں اور یہ کام کرتے رہیں. اس لیے کہ ہر ملک خدا کا ہے، اور خدا کے نشانات اور اثرات اور اس کی نشانیاں، اس کی ذات کی نشانیاں، اس کے کمالات کی نشانیاں ہر ملک میں موجود ہیں، اور سعید روحیں بھی ہر جگہ موجود ہیں. اور یہ کام اگر ہوگا تو ہر ملک میں انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن ہے. اور سچے نبی نے، صادق و امین نے ایک سچی بات کہی ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ جلد وہ دور آنے والا ہے کہ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس پر سورج چمکا ہو اور میرا کلمہ وہاں نہ پہنچ جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہر ملک میں جس طرح اسلام کا مستقبل روشن ہے، اسی طرح اس ملک میں بھی اسلام کا مستقبل روشن ہے. یہاں لوگ پہلے سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے مولانا کہ ہم واپس اپنے ملکوں کو چلے جائیں کہ نہ جائیں، یہاں بڑی بے حیائی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اب یہ سوال تو ختم ہو گیا، اور اس سوال کے ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اب لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اب انشاءاللہ یہاں آ گئے تو رہنا ہے، یہاں واپس تو جانا نہیں ہے. تو آپ اسلام مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط گمان نہ رکھیں کہ وہ کسی ملک میں رہیں گے اور اسلام کے بغیر رہیں گے. جہاں بھی وہ رہیں گے انشاءاللہ اسلام کے ساتھ زندہ رہیں گے. اسلام ان کی زندگیوں میں بھی ہوگا، اور جب مریں گے انشاءاللہ اسلام پر مریں گے. جب تک جئیں گے اسلام پر جئیں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ توقع رکھیں ان مسلمانوں سے، مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. یہ مسلمان بے ذوق نہیں ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی ذات سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کے شب و روز سے، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے بہرحال اسلام پھیلتا ہے. ہم کوتاہ کار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن محمد سے روٹھے نہیں ہیں، محمد سے بے تعلق نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان سے تعلق ہمارا وہ سرمایہ ہے جو انشاءاللہ ہر ملک میں ہمیں زندہ رکھے گا.
ایک جو سوال مولانا ذہن میں آتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم یہاں رہتے ہیں مسلمان، اور پھر ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانوں میں سے کچھ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عالم اسلام میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے نتائج بہت تکلیف دہ نظر آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بعض دفعہ ایک غصے کی کیفیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے لوگوں کی فکر کرنے کی۔ تو آپ کے کیا مشورہ ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت کا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہر طرح کے جذبات ابھریں گے، مخالف جذبات بھی ابھریں گے اور آپ کی پذیرائی کرنے والے جذبات بھی ابھریں گے، اور اگر آپ کام نہیں کریں گے، غفلت دکھائیں گے، سستی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی غفلت دور ہو، اور جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے اس ملک میں، وہ کام آپ کرنے لگیں۔ تو اگر کچھ لوگ یا کچھ سربراہ یا کچھ ملک کے اونچے لوگ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی عمل کریں یا کوئی بات کہیں تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مشتعل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غالباً میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہم بس اپنے سکون اور اطمینان کی زندگی ہی نہ گزاریں بلکہ اپنی ڈیوٹی کو یاد رکھیں۔ تو اپنے فریضے اور اپنی ڈیوٹی سے غفلت کے لیے ہے، پھر دوبارہ سے آمادہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے وہ باتیں اس طرح کہلواتا ہے یا کچھ اعمال ایسے کرا دیتا ہے۔ خدا شر برانگیزت کے خیر ما درا باشد، کچھ ایسے شر اٹھتے ہیں جس میں ہماری خیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس امریکہ میں یہ 3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اتھل پتھل ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کی 2 عظیم عمارتیں بھی گری ہیں اور اس کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ہم یہاں بہت سکون سے رہ رہے تھے اور سیکولر ذہن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اسلام کی فکر ہمیں کم تھی، کچھ لوگوں کو تھی، کم لوگوں کو تھی، کچھ لوگ بہت با فکری سے رہ رہے تھے۔ اللہ میاں نے کہا کب تک اس طرح رہو گے؟ اس لیے اب ہمارا تعارف کرانے کے لیے، ہمارا امتیاز اور ہماری شخصیت اور ہماری شناخت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو لگایا کہ میری امت کے اور میرے پسندیدہ امت کے یہ لوگ تو یہیں سکون سے زندگی، غفلت کی، نادانی کی اور گویا بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں احساس ابھرنا چاہیے، شعور بیدار ہونا چاہیے، ان کا امتیاز ہونا چاہیے، ان کی شناخت ہونا چاہیے، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ بظاہر ہمیں یہ خراب نظر آتے ہیں، لیکن بظاہر ہی کی ہے بات، اصلاً تو یہ ہماری ضرورت تھی اور ایسا ہوا، اور اب اس ملک میں ہم اپنی شناخت کے ساتھ رہ رہے ہیں، پہلے اپنی شناخت کے بغیر رہ رہے تھے، وہ ہمارا نقصان کا پہلو تھا، یہ ہمارے فائدے کا پہلو ہے۔ اور اس طرح یہ شناخت ہماری نہیں تھی دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی، جہاں جہاں نہیں تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع فراہم کیے، اور اب ہم جہاں کہاں بھی ہیں اپنی شناخت کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، بلکہ جگر کا شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کس طرف دیکھوں، کدھر جاؤں، کسے آواز دوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم ناامیدی جی بہت گھبرائے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم جس قدر ستائے جا رہے ہیں اور جس قدر روندنے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے،
اسلام اسی تناسب سے ابھرتا چلا جا رہا ہے، اس کے احیاء کا وقت آ رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ادھیڑ لوگ، بوڑھے لوگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ مصلحت اندیشیوں میں مبتلا ہو جائیں اور وہ غلط سلط یا غلط مصلحتوں کی تلقین کرنے لگ جائیں، لیکن ہماری نوجوان نسل ہر خوف سے نڈر ہو کر وہ اسلام کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سینٹروں میں آپ کو یاد ہوگا، جو پرانے لوگ ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان کی مسجدوں میں بوڑھے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب آپ کسی ملک میں دنیا کے خطے میں چلے جائیے، آپ کو نوجوان نسل، نوجوان بچے، جوان سال بچے 75% ہر سینٹر میں نظر آئیں گے۔ تحریک کی جو کوششیں اور اسلام کو زندہ کرنے کی اور احیاء اسلام کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں آپ کو نوجوان نسل نظر آئے گی، اور یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ دین مردوں کے لیے ہوتا تھا، اب نوجوان لڑکیاں اسکارف کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرتی ہوئی، اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے نوجوان لڑکیاں میدان میں اتر آئی ہیں، اور یہ بہت بڑا سائن ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ آئندہ مستقبل اسلام کا ہے۔ آپ نے خواتین کا ذکر کیا جائے کہ مسلمان خواتین، بچیاں، نوجوان اس طرح اسکارف اور اسلامی لباس پہن کے اسکولوں میں بھی جاتی ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، شاپنگ سینٹرز میں جاتی ہیں، تو اس سے جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کے اوپر جو ایک بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کا مقام دوسرے درجے کے شہریوں جیسا ہے، ان کا مقام وہ نہیں ہے جو مردوں کا مقام ہے اسلام میں، تو اس پہ ذرا اصل میں بات یہ ہے کہ ذہن کی تنگی کہیے یا ٹیڑھ کہیے، عورت کو ہم نے اسکارف دیا تو جتنی قیمتی چیز ہوگی ڈھک کر چھپا کر رکھیں گے اسے۔ ظاہر ہے کہ شرفیوں کی ڈھیر ہم بازار کے چوراہے پر تو نہیں لگائیں گے، اس لیے خواتین ہماری سوسائٹی کا بہت قیمتی حصہ ہیں، اور ان کے بعض جسم کے حصے بہت قیمتی ہیں، ان کو ہم ڈھک چھپا کر رکھیں گے، اور یہ ان کی شناخت ہے، ان کی پہچان ہے، ان کی علامت ہے یہ۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ان کو دبا کر رکھا گیا تو انہوں نے کیا، یہ فخر محسوس کرتی ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کر محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی منشا پوری کی، دین کا حق ادا کیا اور دین پر عمل کیا، اس پر اللہ کے یہاں بھی اجر پائیں گے، دنیا میں بھی معزز رہیں گے۔ اور خود آپ بھی اگر انسانی جذبات سے سوچیں، شرافت کے جذبات سے سوچیں، تو ایک وہ عورت جو بالکل دھڑنگ ہو اور ایک وہ عورت جو لگی لپٹی ہو اور ڈھکی چھپی ہو، ایک طرح کے احترام کے ساتھ نظر اٹھے گی اور ایک طرف بے احترامی کے ساتھ نظر اٹھے گی، تو یہ تو احترام کا ایک جامہ جو ہم نے خواتین کو دیا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی دولت اور بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارا خواتین۔ اور پھر یہ بات ہے کہ خواتین کو اسلام نے جتنا اونچا اٹھایا ہے، مغرب تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے خاتون کو یہ مقام دیا ہے، ہم نے کا مطلب دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا ہے کہ ہر نوجوان مرد کو، 6 فٹ کے نوجوان کو یہ بتایا ہے کہ یہ کمزور سی جو خاتون اور جسم ہے کمزور سا جس کا، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے، اس کی خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اس سے اونچا درجہ میں نہیں سمجھتا کہ خواتین کو کوئی دے سکے گا، کوئی تہذیب دے سکے گی، کوئی تعلیم اور کوئی روایت دے سکے گی۔ تو اسلام نے تو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور خواتین کو اونچا مقام دے کر ہی ہم اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیم کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور مغرب ہمارے خلاف چاہے جتنا پروپیگنڈا بھی کر لیں، لیکن آپ جا کے آج شاپنگ سینٹروں میں دیکھیں
کتنے ظلم ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ کہ ایک 60 سال کی خاتون سامان اٹھا رہی ہے، کلرک کی طرح کام کر رہی ہے. 60 سال کی خاتون ہونے کے بعد تو نوجوان بیٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ اسے مسہری پر بٹھائیں، اس کی خدمت کریں، اس کے پاؤں داب کر جنت حاصل کریں، آرام سے اسے کھانا پینا دیں. یہ خدمت ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام اور وہ ہے مغرب. آپ فیصلہ کر لیجئے کون ٹھیک ہے. تو مولانا کیا ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اور وہ کہ آپ نے جیسے بیان کیا کہ اسلامی تعلیمات تو مختلف ہیں، لیکن ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ مختلف اسلامی ملکوں میں یا معاشروں میں عورتوں کی تعلیم پہ بھی پابندی ہے، عورتوں کو گاڑی چلانے سے روکا جاتا ہے. تو کیا وہ صحیح ہے یا وہ اسلام سے ٹکراؤ ہے؟ اصل میں اسلام کا سربلند ہونا الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا سربلند ہونا یا روندا جانا الگ چیز ہے. مسلمان الگ ایک چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا مسلمان مختلف مقامات پر کر رہے ہیں اس کا الزام اسلام کو نہیں دینا چاہیے. اس کا الزام انہی لوگوں پر سر رکھنا چاہیے جنہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے. اور اسلام تو وہ ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے. یہ اختیار نہیں کیا جا رہا اسی وجہ سے تو کہیں ہم غالب نہیں ہیں. اور اسلامی نظام بھی کہیں نافذ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نافذ نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال کر اپنے کلچر کو، اپنے ذوق کو، اپنی پسندیدہ نظریات کو، اپنی پسندیدہ فکر کو دنیا میں نافذ اور رائج کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں. اور یہ نہیں چاہا ہے، نہیں سوچا ہے کہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے. دور رسالت میں خواتین کا جو مقام تھا اسے آپ پڑھیں. ابھی کتاب بھی لکھی ہے، عبدالحلیم ابو شقہ نے غالباً لکھی ہے، تحریر المرأة فی عہد الرسالہ، عورت کی آزادی دور رسالت میں. 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے. احادیث سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ کیا مقام تھا، کیا حیثیت تھی دور رسالت میں خواتین کی. خواتین کی کسی کام پر پابندی نہیں ہے. پابندی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کا لباس اور اسلام کا پردہ اوڑھ کر اور اسلام کا پردہ اپنا کر جو کرنا چاہیں کریں سوسائٹی میں. ان کا زندہ رول ہونا چاہیے اور ان کا اثر ہونا چاہیے سوسائٹی میں. یہ اسلام کا مطالبہ ہے. البتہ پردہ بھی کسی کلچر کا نہیں بلکہ وہ قرآن و سنت کا جو پردہ، جو ڈیفینیشن قرآن و سنت میں ہے اس کو لینا چاہیے. اور اس پردے کے ساتھ انسانی سوسائٹی میں خواتین وہ سارے کام کر سکتی ہیں جو خواتین کے لیے اسلام نے پسند کیے ہیں. نہ دین کے کام رکتے ہیں اس سے، نہ سماج کے کام رکتے ہیں اس سے، نہ سوسائٹی کا کام رکتے ہیں، نہ خاندان کے کام رکتے ہیں. خواتین سے آگے بڑھتے ہوئے جو یہاں پہ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں اور اکثر فیملیز میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بچوں کی بڑی فکر ہے. اس معاشرے میں ٹی وی لے لیں، معاشرے میں باہر جاتے ہیں، پبلک سکول جاتے ہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے والدین کے لیے کہ یہاں پہ خصوصاً بچوں کی تعلیم و تربیت کس انداز میں ہونی چاہیے؟ صحیح، اچھا سوال کیا آپ نے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں رہیں یا جرمن میں رہیں یا فرانس میں رہیں یا کسی اور مغربی ملک میں رہیں، مسلمان سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا اور اس ملک میں نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ فکر اور یہ تشویش خود بڑی مبارک ہے. اور یہ تشویش، یہ فکر کسی خوف کی وجہ سے ہو، کسی خطرے کی وجہ سے ہو، جس وجہ سے بھی ہو، جو بھی محرک ہو اس کا، بہرحال اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی بہت پسندیدہ و مقبول فکر ہے، تشویش ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک کہانی ہمیں سنائی ہے، جس کہانی کو ہم سرسری انداز میں سن لیتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا. ایک بڑے میاں کو اللہ نے حکم دیا کہ
کہ تم کشتی بناؤ اور کشتی میں کچھ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں بٹھا لو، اور پھر اس طوفان میں اس کشتی کو اللہ کے نام پر روانہ کر دو، وہ جہاں جا کے ٹھہر جائے گی تمہیں پناہ مل جائے گی اور یہ غرق ہو جائیں گے جو کفار ہیں۔ تو جس وقت وہ کشتی روانہ ہوئی تو اس بڑے میاں نے، بڑے بوڑھے انسان نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ غوطے کھا رہا ہے اس سیلاب میں، اس طوفان میں، تو انہوں نے چیخ کر اسے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا، سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کفر کے والوں کا ساتھ مت دے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ اے میرے ابا میری فکر مت کر، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑی پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ تجربہ کار بوڑھے نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی، آج تو صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ تو قرآن کا بیان یہ ہے کہ موجیں اٹھ رہی تھیں پہاڑوں کی طرح اس سیلاب میں، اس طوفان میں، فحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کے درمیان ایک موج آئی، حائل ہوئی بیچ میں، فکان من المغرقین، وہ بچہ ڈوب گیا۔ بچے ڈوبنے کی بات دیکھ کر اور یہ کیفیت دیکھ کر بوڑھے باپ کو تکلیف ہوئی اور وہ بہت زور سے چیخے، یا ربی ان ابنی من اہلی، اے پروردگار میرا بچہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے آواز دی نوح کو، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جہالت کی باتیں نہ کرو، تم پیغمبر ہو۔ کافر کو اپنے گھر والوں میں سے سمجھنا تو یہ تمہاری، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تو بے عملی کا پیکر تھا، بد عملی کا پیکر تھا، وہ تمہارے گھر والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نسل سے پیدا ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، اگر تمہاری تہذیب پر ہیں، تمہاری تعلیمات پر ہیں، تمہارے دین کو اپنایا ہے تو وہ تمہارے اہل ہیں، وہ تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے اعلیٰ اولاد ہیں۔ جو کشتی میں تمہارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں وہ کسی نسل کے ہوں، وہ تمہارے اہل ہیں۔ یہ قصہ جو قرآن میں بیان کیا، یا امریکہ والے ہوں یا جاپان والے ہوں یا جرمن والے ہوں یا فرانس والے ہوں یا انگلینڈ والے ہوں، پولینڈ والے ہوں، کہیں والے ہوں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں، ہماری نسل اسی وقت ہوگی جب ہماری تہذیب پر ہو، ہماری تعلیمات پر ہو، تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر اور کوشش کے لیے خالص فکر بھی کافی نہیں ہے، خالی آرزو بھی کافی نہیں ہے، اور خالی قولی نصیحتیں کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ خود نمونہ نہیں بنیں گے، خود پیکر اسلام کا نہیں بنیں گے، خود کر کے نہیں دکھائیں گے، تو اولاد آپ کی کنفیوز رہے گی، اولاد نہیں کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام سیکھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور گھر کو بھی اسلامی بنائیں، تب آپ کی اولاد اسلام پر قائم رہے گی۔ اور اگر بالفرض خدا کا کوئی کرم ہی ہوا کہ آپ کی اولاد ٹھیک نکل بھی آئی، لیکن آپ نے کوشش نہیں کی ہے تو آپ کو تو کچھ نہیں ملا، اور اگر آپ نے اپنی زندگی نہیں بنائی ہے تو آپ کو بھی جنت نہیں ملی۔ جنت کے ساتھ، جنت میں آپ بچوں کے ساتھ نہیں رہے تو اتنی بڑی ناکامی ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس ملک میں اسلام آپ کے وجود سے باقی رہے، آپ کے گھر میں بھی باقی رہے، اولاد پر بھی اسلام طاری ہو، اور اسلامی ماحول میں آپ کی اولاد پرورش پائے، اٹھان ہو اس کی، اور پھر آپ اور آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والے سب جنت میں بھی ساتھ ہوں۔ اس سے زیادہ مبارک زندگی اور کیا ہوگی؟ میں اللہ سے توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ نے نشاندہی کی کہ والدین کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام پر قائم رہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید، ہدایت کی کتاب دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
پھر بہت ساری کتابیں بھی ہیں جو علماء نے، اسکالرز نے لکھی ہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ اس ایریا میں کافی کام کیا، جیسے آداب زندگی ہے، آسان فقہ ہے. تو آپ کو اپنی کتابوں میں سے کون سی کتاب خود سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کہ آپ کو اپنی اولاد میں سے کون سی اولاد زیادہ پسند ہے. ہر اولاد پیاری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تو جواب اس کا یہی ہے کہ مجھے تو اپنی ہر کتاب پسند ہے، لیکن ان 2 کتابوں نے، آسان فقہ، ایوری ڈے فقہ، آداب زندگی، ایٹیکیٹ آف لائف، ان 2 کتابوں نے بڑی مقبولیت حاصل کی، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ہر جگہ یہ کتابیں مقبول ہیں، پڑھی جاتی ہیں. مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے لوگوں نے کیے، کسی نے تو پوچھے بغیر بھی کر لیے، اپنا حق سمجھا، اور میرے خیال میں بجا سمجھا، اس لیے کہ دین ہے اور دین کی تعلیم ہے، وہ جتنے زبانوں میں پھیل جائے، جہاں جہاں بھی پھیل جائے اچھا ہے. بنگلہ دیش میں اس کے بنگالی میں ترجمے ہو گئے، اور وہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ترجمے ہو گئے. ان کا احسان یہ بھی ہے کہ ایک ایک نسخہ انہوں نے ہمیں بھی بھیج دیا، نہ بھیجتے تو ہم کیا کر لیتے. لیکن بہرحال یہ کتابیں مقبول ہوئیں، اور اس میں 2 تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی مقبولیت بخشی ہے. اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ منانم کے مندانم. یہ تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ نہ زبان میں طاقت تھی، نہ قلم میں طاقت تھی، نہ اتنا پڑھا لکھا، نہ مواقع ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے تو سنا مولانا کہ جو آداب زندگی ہے، اس کو تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. بے شک اس کو بہت سے غیر مسلموں نے بھی پڑھا، اور بہت سے غیر مسلموں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی سرحانے رکھے رہتی ہے، اور وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں مزہ آتا ہے اس میں کہ اس کے مطابق، ان آداب کے مطابق زندگی گزاری جائے. ان تک اگر کچھ لوگ پہنچ جائیں اور یہ کہیں کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہی اسلام ہے، تو انشاءاللہ وہ آسانی سے اسلام بھی قبول کر لیں گے. اور پھر مسلمانوں میں بہت سے دعوتی ونگ ہیں، اور بہت سی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں. بعض لوگ جماعت اسلامی سے کسی درجے میں الرجک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو ان کے گھروں میں بھی اور ان کے بیگوں میں بھی یہ کتاب رکھی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی مجلسوں میں اسے پڑھتے ہیں. اور جنہیں یہ پسند نہیں آتا کہ یہ جماعت اسلامی نے چھاپی ہے، تو وہ پہلا ورق اس کا پھاڑ دیتے ہیں، پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ کا بہت وقت لے رہے ہیں ہم. آخر وقت تو میں اللہ کا ہے. درخواست ہوگی کہ خصوصاً امریکہ میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام جو مسلمان تنظیمیں کر رہی ہیں، جس میں اکنا بھی ہے، ہمارا وائے اسلام کا بھی کام ہے، اور جس پہ آپ کی بڑی شفقت بھی رہتی ہے، آپ اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، پرکھتے بھی رہتے آپ ہیں. نے تو پیٹرن بنا رکھا ہم کو، تو کیسے نہ دیکھیں. تو آپ ان تحریک کے کام کرنے والوں کو، ان دعوت کا کام، جو داعی اسلام ہیں، ان کے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ان سب کو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ ہم نے کوششیں کی ہیں، جد و جہد کی ہے، زندگی کھپائی ہے، کچھ کتابیں بھی ان کی رہنمائی کے لیے لکھی ہیں. تو سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ وہ یہ سب دعا کریں مل کے ہمارے لیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ پہلی اور آخری نصیحت ہے. اس کے علاوہ نصیحت یہ ہے کہ اسلام زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، اسلام اختیار کرنے کی چیز ہے. تو ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں، ان کے شب و روز میں،
ان کے ذوق میں، ان کے نظریات میں، ان کے افکار میں رچ بس جائے اسلام، اس کی وہ کوششیں کریں، اس کی جدوجہد کریں. اس لیے کہ محض دعوے کرنے سے ظاہر ہے کہ کام نہیں بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے، غیر ایمان والوں سے نہیں کہی ہے. ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والوں، تم ایمان لائے ہو تو ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، تقویٰ کی زندگی گزارو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا. تمہیں موت آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اسلام پر قائم ہو. یہ جو نصیحت ہے قرآن کی، یہی میں دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی ہے اسلام ہمیں، بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے، بغیر چوائس کے چانس سے مل گئی ہے. اس کی قدر کریں اور اسے اپنانے کی کوشش کریں، اور دعا کریں ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی صرف زبان کے گفتار کے غازی نہ بنیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور خاتمہ ایمان پر ہمارا ہو. اور یہ دعا حسن حسین میں لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کا بھی ورد رکھیں. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ یا ولی الاسلام و اہلی ثبتنی بہ حتی القاک. اے اللہ، میری عمر کے اس آخری حصے کو میری زندگی کا سب سے بہتر حصہ بنا دے. اور اے اللہ، تو میری زندگی کے اعمال میں اس عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے جس پر میرا خاتمہ ہو. اور اے اللہ، میری زندگی کے دنوں میں اس دن کو سب سے مبارک اور روشن دن بنا دے جس دن میں قیامت کے دن آپ سے ملاقات کروں. اے اسلام کے ولی سرپرست، اسی پر ہمیں قائم رکھ جب تک بھی تجھ سے ملاقات ہو. تو یہ دعا بھی پڑھتے رہیں. اور آج کے دور میں اور آج کے حالات میں ایک اور دعا بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس وقت حالات بہت الجھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا نظریہ رکھیں، کیا فکر رکھیں، کیا سوچیں، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اور کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو ایسے حالات میں یہ دعا بھی پڑھتے رہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، حق کو ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی ارزانی فرما. اور اے اللہ، ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرما. تو یہ دعا بھی پڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر کرے، سب کا ایمان پر خاتمہ ہو، اور جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت، مزید ہمت عطا فرمائے اور آپ اس کام کو جاری و ساری رکھیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین. کہ ہم جو اس مشن کو، اسلام کا مشن، اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اور آمین. ہدایت کے جو سرچشمے ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن اور سنت، اور پھر علماء نے جو کام کیا، جو کتابیں لکھیں، جو ہمارے لیے آسانی پیدا کی کہ ہم قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہی اتنی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا ایک موقع اللہ نے میسر فرمایا. جزاک اللہ خیر. ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي